بلا شک و تردد پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت کو کل سینٹ الیکشن میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑی ڈیفیٹ ہوئی۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی ہار کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں جہاں پر کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت تھی، وہاں پر ڈاکٹر حفیظ شیخ ہار گئے، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان قوم کے سامنے آئے اور کہا کہ وہ قومی اسمبلی سے تازہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ شاید انہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ دیا ہے، حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں تو وہ میرے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں، سامنے آئیں، کھڑے ہو کے کہیں میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر میں یہ الیکشن قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر آج اپنے قومی خطاب میں انہوں نے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے گلہ کیا، اور جو مبینہ بدعنوانیاں ہوئی ہیں یا جو گھپلے ہوئے ہیں خاص طور پہ موجودہ الیکشن کے حوالے سے، اس دوران جو ویڈیوز سامنے آئیں، جو دوسرے معاملات سامنے آئے، اور پھر اس حوالے سے عمران خان کی اپنی اسٹرگل کہ کسی صورت سے خفیہ بیلٹ کا خاتمہ ہو پاکستان میں، جو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہی ہیں، اس حوالے سے عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان سے واضح طور پہ بہت ناراض نظر آئے۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن۔ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے۔ آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے، پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی، اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان شدید شک کی زد میں رہتا ہے۔ پاکستانیوں کو عمومی طور پہ الیکشن کمیشن پاکستان کی کارکردگی پر شدید اعتراضات ہیں۔ آج یہ پی ٹی آئی حکومت ہی نہیں، چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ اپوزیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سخت ناراض تھی۔ مختلف معاملات کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک بھرپور تحریک کا آغاز کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈرشپ نے باقاعدہ گھیراؤ کر لیا تھا۔ یاد رکھو ای سی پی، لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ ای سی پی جواب دو، آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ الیکشن کمیشن کو جواب دینا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ مگر اصل معاملہ ہے وہ سیاسی بھرپور چیلنجز جس کا سامنا ہے عمران خان کو، اور اس کا پہلا چیلنج ہے جس کو کہ انہیں عبور کرنا ہے، قومی اسمبلی سے تازہ دم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے یا ان سے رخصتی اختیار کر لے۔ وہ سامنے ایک اور چیلنج ہے کہ کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جیت پائیں گے، یا کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی طرح سے یہ کلیدی الیکشن وہ ہار جائیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیلنجز ہے جس کا سامنا ہے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو اور ان کے سیاسی کیریئر کو۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، بھرپور انڈیپینڈنٹ نیوٹرل آبجیکٹو تجزیہ حاصل کرتے ہیں، تجربے کا نچوڑ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کے دو ممتاز سینئر صحافی، تجزیہ کار، نیوز اینکر پرسن جناب فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اور اویس توحید۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فہد یہ بتائیے گا کہ سیٹرڈے آنورڈز عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جرنی اور اس کا وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا تبدیل ہوا ہے اور کیا یہ تبدیلی
میں اس طرح کی شدت ہے کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ذکر وزیر اعظم نے کیا ہے، اس سے جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ حکومت جو ہے اور خاص طور پر وزیر اعظم ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں نمبرز نہیں ہیں اور اس طریقے سے ان کی وہ سو کالڈ اکیلیز ہیل جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. جب وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے، جو کہ زیادہ یعنی کبھی امکان ہے کہ ان کو وہ کانفیڈنس کا ووٹ مل جائے گا، تو کم از کم وہ پرسپشن جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا. لیکن جو ایک لارجر پرسپشن ہے کامران صاحب کہ حکومت جو ہے وہ اب ڈیفینسو پر ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ اب ایک جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے، اس کو زائل کرنے میں وقت لگے گا. اور خاص طور پہ کیونکہ اس کے ساتھ فوری طور پر ڈسکا کا الیکشن آ رہا ہے اور اس کے فوراً بعد لانگ مارچ آ رہی ہے، تو یکے بعد دیگرے گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنجز آ رہے ہیں ایسے وقت پہ جب ان کی اپنی پوزیشن تھوڑی کمزور لگ رہی ہے. تو میرے خیال میں کامران صاحب آنے والے جو 2-3 ہفتے ہیں 4 ہفتے ہیں وہ بہت ہی کروشل ہیں اس گورنمنٹ کے لیے. اگر اس میں سے وہ بچا کے نکل گئی تو شاید دوسری بار کچھ بہتر وقت انہیں جو ہے وہ ملے. ٹھیک ہے. ویسے اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے آلموسٹ فورگون کنکلوژن ہے، ایک ایسی جماعت جو کہ ابھی اتنا بڑا الیکشن ہاری ہے اور اپنی میجورٹی اس نے لوز کی ہے حفیظ شیخ کے الیکشن میں، کہ عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا مجھے دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آنی. ابھی آپ الیکشن آ رہے ہیں مگر آپ جیسے تمام لوگ جو ہیں آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا رائے ہے، مگر جن سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا. یہ کیا ڈائنامکس ہے؟ کامران صاحب شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ کئی فیکٹرز نظر آتے ہیں. ایک میجر اپسیٹ تو ہوا ہے گیلانی صاحب کی جیت سے اور حفیظ شیخ صاحب کی ہار سے، اور میرے خیال میں جو حکمراں جماعت ہے اور اس کے وزراء اور مشیران ناتجربے کار کہہ لیجئے، وہ اپوزیشن کی پچ پہ جا کے کھیل گئے. وہ انہوں نے پیمانہ بنا دیا تھا کہ بس اگر گیلانی جیت گئے تو بس حکومت گر جائے گی. تو اس سارے بیانیے کے اندر میڈیا بھی اور پورا سیاسی بیانیہ اسی پہ بن رہا تھا کہ یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے مابین مقابلہ نہیں ہے سینٹ کا، بلکہ یہ حفیظ شیخ اور گیلانی کے بامقابلہ ایک کوئی دنگل ہو رہا ہے، سیاسی دنگل. تو میرے خیال میں اس میں ایک غلطی ہوئی. دوسرا یہ کہ حفیظ شیخ صاحب پہلے سے ایک بحث چل رہی تھی تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر کامران صاحب کہ الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کے درمیان ایک رنجشیں تھیں اور ایک فرکشن سی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ دیکھ لیجئے کیوں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 174 یا اس سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے باعثانی عمران خان صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاؤنٹر پولیٹیکل موو کیا ہے عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے، کیونکہ اسی کانسٹیٹوئنسی سے، اسی اسلام آباد کے شہر سے ان کی ایک ورکر جو پرانی ورکر تھی فوزیہ صاحبہ، ان کو 174 ووٹ ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے گیلانی صاحب پہ زور بھی لگا ہے، گیلانی صاحب کی رشتہ داریاں بھی پیر پگارہ کے ساتھ ہیں، گیلانی صاحب کے ماضی کے کئی دہائیوں کی تجربے کاری بھی ہوگی سیاست میں، لیکن پیسہ بھی ہو سکتا ہے زرداری صاحب نے بالکل لگایا ہوگا. لیکن یہ بات یہاں ہے کہ عمران خان صاحب سے ناراضگی کے بجائے عمران خان صاحب کی جو سینٹ کے میں جو ناچاکیاں تھیں ود ان پولیٹیکل جو پارٹی کے رینکس اینڈ فائلز، وہ میرے خیال میں سامنے آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیٹرڈے کو اتنی بڑی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس، لیکن اس کے بعد بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. یقیناً. فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ریڈل سالو کریں کہ کیا اب گو کہ حفیظ شیخ ان کے لیے، عمران خان کے لیے بہت ہی ویلیوبل ایسٹ ہے، ان کے کنیکشنز اس وقت ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں اور آبویسلی ایک ان کے بہت ہی وہ امپورٹنٹ ٹیکنوکریٹ ہے. آپ کے خیال میں کین ہی اسٹل لیو ود ہم یا ان کو اب ان کو خیر بات کہنا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامران صاحب دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب ان کے ساتھ رہیں اور اگلے 2-2.5 سال جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے طور پر کام کریں. لیکن دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا حفیظ شیخ صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ رہیں، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس ان کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو منسٹر بنایا گیا ہے. جون تک ان کے پاس وہ مدت ہے جس میں وہ وزیر خزانہ کا جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجٹ تو پیش کر لیں گے اور ای سی سی اور این ایف سی جیسے اہم فورمز ہیں ان کی صدارت بھی کر لیں گے جون تک. لیکن اس کے بعد
اگر وہ الیکٹڈ نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور اس وقت ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فل فلیج فائنانس منسٹر نہ ہو. تو یا تو عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی طریقہ نکالنا ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب کو کہیں اور سے الیکٹ کروائیں، اور اگر ان کے پاس اس طرح کا آپشن نہیں ہے یا وہ یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے تو پھر انہیں کسی اور فائنانس منسٹر کو ڈھونڈنا پڑے گا، جس سے اس گورنمنٹ کو پرابلم ہوگا. کیونکہ اس وقت تک پچھلے 1.5-2 سال سے جو مجموعی طور پر جو ایک ڈائریکشن ہے اکانومی کا وہ حفیظ شیخ صاحب سیٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر IMF کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں. تو اس وقت ایک نیا اگر فائنانس منسٹر آئے گا تو بہت ہلچل مچ سکتی ہے، اور ٹائم کامران صاحب ہے نہیں، کیونکہ 1.5-2 سال رہ گئے، اس کے بعد پھر الیکشنز آ رہے ہیں. اچھا ویسا اگلا مسئلہ جو اگلا بڑا چیلنج ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشنز. وہ صادق سنجرانی جس نے کہ عمران خان کی حمایت سے اور ایک بھرپور انداز میں ایک بہت ہی کم ووٹس تھے ان کے سپورٹرز کے، اس کے باوجود انہوں نے میجورٹی اپوزیشن کی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو کو ڈیفیٹ کر دیا تھا. بہت حیران کن چیز نظر آئی تھی. اب تو ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں ان کے اور ان کے سپورٹرز کے. کین اسٹل صادق سنجرانی ون؟ کیا وہ جیت سکتے ہیں چیئرمین سینٹ؟ عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا ڈویبل ہے؟ کیا پاسبل ہے کہ وہ چیز جو کہ وہ حفیظ شیخ کے لیے حاصل نہیں کر سکے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا دے اور اس طرح سے وہ ایون ہو جائے معاملہ؟ میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن صادق سنجرانی صاحب کا بھی وہی حال ہے مقبولیت کا جو حفیظ شیخ صاحب کا ہے وتھ ان دا پارٹی. اور یہ عمومی خیال ہے کہ 2018 میں جس طریقے سے زرداری صاحب اور عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ نظریاتی اختلافات کے باوجود جو ہے وہ اس معاملے پہ گلے مل لیے تھے کہ جی صادق سنجرانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنانا ہے، بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کو گرانا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں اہم کوٹس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا ہے. تو یہ عمومی خیال جو ہے اس کو میرے خیال میں ڈسپیل کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. اور کئی ان کے اپنے گروپ کے اندر PTI کے اندر کوئی ایسے امیدوار تھے جن کو کھڑا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذرا جلدی فیصلہ کیا ہے اور کوئی انا کی مسئلہ پہ کیا ہے کہ ایگوئسٹک کوئی چیز ہے کہ جی BAP جو ہے وہ کہیں سپورٹ نہ ہٹا لے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا جلدی کیا. صادق سنجرانی صاحب بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی چیئرمین سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں اور سیکریٹ بیلٹنگ کے اندر برقرار رکھ سکیں. ڈو یو اگری؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول بی نیئرلی امپاسبل کہ صادق سنجرانی یہ جیتے ہیں، یا یہ کہ کیونکہ وہ بلوچ ہے اور پھر ایک بلوچ ووٹ ہے اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا نو کانفیڈنس میں وہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جیسے کہ عبید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید مشکل ہوگا کہ صادق سنجرانی جیتے اور یہاں پر بھی اپوزیشن جیت جائے گی؟ کامران صاحب دیکھیے، صادق سنجرانی صاحب کا ری الیکشن جو ہے وہ مشکل ضرور ہو گیا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ جو نمبرز ایکسپیکٹڈ تھے، پہلے یہ کہا جا رہا تھا، میں جتنے مختلف لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ میکسیمم 2 سیٹوں کا فرق ہوگا اور وہ گورنمنٹ مینج کر لے گی حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، حکومت کی جو ایک بلی پلپٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. لیکن اب جو گیپ ہے وہ زیادہ ہو گیا، وہ 6 سیٹوں کا ہو گیا ہے. اس لیے تھوڑا سا جو معاملہ ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے جو عبید صاحب نے بالکل درست کہا کہ گورنمنٹ کولیشن کے اندر ایک ہلکی سی ٹینشن ہے. پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس باری چیئرمین جو ہے وہ ان کی جماعت سے ہونا چاہیے، ان کے کولیشن پارٹنر کو ایک ٹرم دے دی گئی وہ کافی ہے. تو تھوڑا سا وہ کشیدگی وہاں پہ ہے جو فیکٹر ان کر سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا جو اپنا ایک بھاری بھرکم ویٹ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور PDM کے پاس مومنٹم بھی ہے، نمبرز بھی ہیں. لیکن کامران صاحب اس کے ساتھ ساتھ صادق سنجرانی صاحب کو میں رول آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ان کے پاس پاورفل بیکرز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے اس سے انہیں بچایا تھا. اگر وہ ان پلے آتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے گیم میں بالکل موجود رہیں گے اینڈ ہی ہیز اے فائٹنگ چانس. اور ویسا اب جو گیلانی صاحب کا اپنا ویٹ، اپنا بیک گراؤنڈ یا واٹ ایور، مگر بلوچ یہ ایک جو ہمارا پاور سٹرکچر ہے اس میں یہ ایک سیٹ جو ہے یہ ہم نے بلوچستان کے لیے دی ہوئی ہے. صادق سنجرانی صاحب کا بلوچ بیک گراؤنڈ، بلوچ ہونا، اور پھر یہ جو جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا فہد صاحب نے، یہ کتنا پلے کریں گے اس حوالے سے کہ صادق سنجرانی کا ویٹ اس سے کچھ بڑھ جائے؟
دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے سے ایک سینٹ کے چیئرمین کا یا ڈپٹی چیئرمین کا ہونا ایک اچھی علامت ہوتی ہے، ایک سمبولک طور پہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے ساجد سنجرانی صاحب آئے، جس طریقے سے ان کے ہی یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح ایک رٹ لگائے ہوئے تھے کہ نہیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے کرنی ہے، اس میں ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اب سے کچھ دیر قبل جو مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی ہے یا پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کافی دیر کے بعد، کافی دنوں کے بعد مریم صاحبہ نے پھر سے وہی پرانا ایک اپنا بیانیہ دہرایا ہے اور ایک کوشش کی ہے ٹو کریٹ اے ویج بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان's گورنمنٹ۔ تو یہ کرنا چاہ رہے کہ سینٹ میں ایک انفلوئنس اپنا رکھیں اور ایک سیاسی وزن رکھیں اور حکومت کو بھی پریشر کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لائیں کہ جی آج جو آپ نے ویژولز جو تھے وہ مناسب نہیں تھے۔ تو یہ میرے خیال میں نامناسب بات ہے، اور لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر سینٹ کے چیئرمین کا ہو تو اس کے اندر یہ باور کرنے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ آپ تھوڑا ڈسٹنس رہیں، ورنہ پھر ہم اپنے بیانیے کے اندر یہ شامل کرتے رہیں گے آپ کے خلاف جو ہم بیانیے استعمال کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے فاضل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے، کافی لوگ یہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں وہ پولیٹیکل چیلنجز اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا جو جس شیپ اینڈ فارم اور کانٹینٹ کے ساتھ عمران خان پچھلے سوا دو سال حکومت کرتے رہے، اگلے 2.5 سال جو کہ 90s میں تو اتنی کی ایک گورنمنٹ ہوتی تھی اتنے سال کی جو کہ ان کے پاس اب باقی ہے، اس کے کرٹیکل چیلنجز کیا ہیں اور اس میں لیو آن کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ آپ کے نزدیک موسٹ اسینشلی کرنا ہوگا، دی لیسنز لرن فرام دی لاسٹ جو پہلا اس کو اگر ہم کہہ دیں عمران خان 1 عمران خان 2 کے لیے؟ بالکل کامران صاحب، آپ نے اشارہ کیا ماضی کا، اور خاص طور پہ 90s میں جب گورنمنٹس جو ہیں وہ اتنا کم وقت گزاری تھیں، 2-2.5 سال جو ہے ان کی مدت جو ہے وہ اوسطاً مدت ہوتی تھی، اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں نیوز اخبار میں جو پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جو کچھ اسٹیبلش کر رہے تھے وہ آپ کی سٹوریز تھیں جو پاکستان میں اس وقت جرنلزم کو ایک نئی رخ کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا جس سے ہم سب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی زیادہ ٹربولنس ہوتی تھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے اس میں عمران خان صاحب کا جو سیکنڈ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں دیکھیے پہلا جو ان کو 2 سال ملے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو جو بیانیہ تھا جو بڑا سٹرونگ تھا، جس کی بنیاد پہ وہ جو 22 سال اپنا ذکر کرتے ہیں اپنی سٹرگل کا، وہ 22 سال کا بیانیہ ان کو جو ہے وہ اڑاتا ہوا پاور کے اندر لایا ہے، اور 2-2.5 سال اس بیانیے نے ان کو سسٹین کیا ہے۔ لیکن اس بیانیے کو کراس ونڈ ملی ہے سامنے سے ان کی پرفارمنس سے، اور ان کی پرفارمنس نے جو ان کے بیانیے کو ڈائلیوٹ کیا ہے۔ تو اب جب وہ پارٹ 2 میں شروع کر رہے ہیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کامران صاحب کہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور ہو گیا ہے۔ دیکھیے جب ڈسکا ہوتا ہے اور جب عبد القادر جیسے لوگ جیتتے ہیں تو بیانیہ تو کمزور ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر پرفارمنس بہتر ہو رہی ہوتی تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا اور مجموعی طور پر جو وزن اتنا رہتا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بیانیہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کارکردگی اتنی مستحکم نہیں ہوتی جا رہی۔ تو مجھے اگر اسی طرح صورتحال رہی تو حکومت کے لیے میرے خیال میں اگلے 1-1.5 سال میں چیلنج بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اور ویسا بھی بتائیے گا کہ اف یو ہیو عمران خان ایئرز، وہ آپ سے سننا چاہتے ہوں کہ عمران خان 1 میں تو جو کچھ ہوا، عمران خان 2 میں آپ 1, 2, 3 ان کو آپ کے نزدیک جو کلیدی مشورے ہیں وہ دیجئے کہ جو ان کو ہی مسٹ ڈو۔ کامران صاحب، جو سب سے بڑی تھی پولیٹیکل ریفارمز اور لوکل باڈیز کے اندر ریفارمز اور لوکل باڈیز الیکشن، اس صورتحال میں جس کے اندر وہ پنجاب یا بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات ہاری ہے تحریک انصاف، تو ان کے اتحادی اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں کہ لوکل باڈیز سے بھی باز رہیے، اور خاص طور پہ بزدار صاحب جب تک چیف منسٹر ہیں تو آپ لوکل باڈیز نہیں کرائیں۔ میرے خیال میں یہ غلط مشورہ ہے۔ عمران خان صاحب کو بنیادی اصلاحات لانے کے لیے کروڑوں لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، وہ اپنے انٹیگرل جو پارٹ ہے ان کا ویژن مشن اس پہ قائم رہیں، ورنہ وہ اپنے بیانی سے بھی دور ہوں گے، اور جو اخلاقیات کا جو پیڈسٹل سیٹ کرتے ہیں وہ پوزیشن کے لیے یا نوجوانوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جس طرح عبد القادر ہے، جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب جو کل کے چور تھے، ان کے ذریعے 5 سیٹوں کا فارمولہ طے کر لینا پنجاب کے درمیان پنجاب صوبے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لوکل باڈیز، پھر اس کے ساتھ پولیس ریفارمز، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرل ریفارمز میں
انہی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورتحال نکالنی پڑے گی اور اپنے 9 رتن جو ان کے دربار میں ہیں جو نادان دوست کے طور پہ ثابت ہو رہے ہیں 2-2.5 سال میں ان کی ذرا فلٹر لگائیں اور سیاسی تجربے کاری ان کو چاہیے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ جو مختلف پولیٹیکل کوارٹرز میں جا کے ان کی بات کو سمجھا سکے یا ان کی بات کو کنوے کر سکے ایک مڈل گراؤنڈ لے سکے ورنہ تو پھر یہ ٹرموائل رہے گا اور نہ مملکت نہ ریاست متحمل ہو سکتی ہے کہ قانون سازی بھی نہ ہو اور اسی طرح کا پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہو تو کیسی ریفارمز اور کیسی اکنامک اسٹیبلٹی اور کیسی انٹرنل سیکیورٹی ویری کوئکلی فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کین عمران خان اینڈ بزدار فرام ناؤ آنورڈز عمران خان ٹو سروائیو ٹوگیدر؟ کیا عمران خان کی بقا بھی رہے اور بزدار صاحب کی بقا بھی رہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے؟ کیا یہ پاسبل ہے یہ؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جہانگیر ترین کی کمی کتنی محسوس ہوئی ہے اس ٹرموائل میں ایکچولی آپ کے خیال میں اس پارٹی میں یا عمران خان کو خود؟ میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کی جو ایبسنس ہے اس نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کیونکہ بنیادی مسئلہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ خرید و فروخت ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس طریقے سے سیاسی طور پر تمام تر جماعت کو سنبھالنے کے لیے کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس کوئی نہیں آئی اور خاص طور پہ ایم این ایز ایم پی ایز کو سنبھالنا ان کے کام کروانے اور پرائم منسٹر آفس اور ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا جب سے جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں کامران صاحب تو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی اور اس سے بہت زیادہ ایشو ہوا ہے یہ جو شکایات اور رنجشیں بڑی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز کو اس طرح کی ایکسس نہیں مل پا رہی جس طرح ان کو ضرورت ہے۔ دوسری بات میرا خیال دیکھیے بزدار صاحب اور عمران خان صاحب جڑے ہوئے ہیں وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں مجھے کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ڈچ کرنے کو تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ان کے لیے سب سے ویک سپاٹ ہے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر کچھ گڑبڑ ہوگی اپوزیشن کی طرف سے آج انڈیکیشن بھی دے دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو وہ پنجاب میں ہوگی۔ یہ ایک عجیب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر لیا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کم از کم اس وقت تک تو آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اور اپنا ویسا ویری کوئکلی آن بوتھ سبجیکٹ جہانگیر ترین کی کمی کتنی محسوس ہوئی اور بزدار کو ڈچ کرنا یا بزدار کو ساتھ لے کے چلنا یہ اس کی کاسٹ کیا ہے عمران خان کے لیے؟ جہانگیر ترین صاحب کی کمی بہت محسوس ہوئی اور جہانگیر ترین صاحب دیکھ لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کتنے اس طرح کے کردار ہیں کہ خود آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بلوچستان اسپیشل فلائٹ بھیجتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب کے لیے کہ وہ آئیں اور جا کے نیشنل اسمبلی میں ووٹ دیں اور بلوچستان کا جو ہے معاملہ بعد میں دیکھیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے اس طرح کے سرمایہ دار پولیٹیکل ٹرسٹڈ لوگ چاہیے عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں اور پرویز خٹک صاحب کو بھی بہت جلدی ڈچ کر رہے ہیں بہت جلدی کارنر کر رہے ہیں میرے خیال میں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ کو جو اسٹیبلٹی دی ہے وہ ویلنگ ڈیلنگ سے وہ انہی کا بس تھا میرے خیال میں۔ ان کا کافی غلطیاں کافی ہیں ان کی۔ دوسری طرف بزدار صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ وسیم اکرم پلس ان کے نزدیک ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک برڈن ہے اور برڈن کو جتنی جلدی وہ ہٹا سکتے ہیں اتنی جلدی ان کے لیے اٹ ول سرو عمران خان's گورنمنٹ بیٹر اینڈ پرابلی دا بیسٹ وے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین، اویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشل